یہ میرے اور تمہارے دکھوں کی وجہ سے ہڑتال نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بہتی گنگا میں ہر ایک ہاتھ دھو رہا ہے، ریفائنری والے مال کما رہے ہیں، مارکیٹنگ آئل کمپنیاں جو ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنی وہ پیسے بنا رہی ہیں، تو ہمارا حصہ کہاں ہے؟ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے یہ خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ کل 3 وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے تھے، کل ٹھیک ہے ان میں ایک وزیر پیٹرولیم بھی، جنہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی، جو خوشخبری آپ نے سنانی ہے، اور وہاں پر ایک بیوروکریٹ گئے سینئر لیول کے، تو وہاں کوئی مکھی شکھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا جی یہ کیا واقعی وہ بند کر رہے ہیں؟ تو قہقہ بلند کر کے وفاقی وزراء نے کہا کہ روز 5-6 روپے تو بڑھنے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ بند کریں گے؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ خود چیز نے کل اعلان کر دیا کہ اب جو بھی تیل بردار جہاز جو ہیں وہ باب المندب سے گزریں گے وہ ہمارے میزائل کے نشانے میں آئیں گے۔ آج پاکستان کو بالآخر یہ باقاعدہ یہ بہت سخت زبان میں اعلان کرنا پڑا ہے، اگر کوئی ایسا جہاز جو کہ پاکستان تیل لے کر آ رہا ہوا اس پر اگر حوثی حملہ کریں ہوئے گے تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر ایک گریو ایک جارحانہ حملہ تصور کریں گے اور اس پہ ریئیکٹ کریں گے، اس کا رد عمل دیں گے۔ اگر آپ کچھ واقعہ ہوا کوئی پاکستانی تیل برادر جہاز بھی جو ہے وہ بھی وہاں سے گزرنے ہیں، سعودیز نے بھی اپنے جہاز وہاں سے بھیجنے ہیں، تو پاکستان اس پریس ریلیز کے بعد اگر حملہ کر دیتا ہے تو ایک طرف وہ سازش ہے ایران کے ساتھ اور دوسری طرف ان کے ہی اتحادیوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے سچویشن کیسی ہوگی؟ جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصر جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کل آپ نے دیکھنا وہ ٹچکر کی مذاق اڑایا کہ یار حکومت نے 35 روپے پہ وہ ڈیزل جو ہے وہ سستا کیا، 35 پیسے، سوری 35 پیسے، اور وہ بھی پیٹرول نہیں وہ سستا کیا نا 35 پیسے، جس میں خبروں اخباروں میں بھی خبر ہے، آپ نے اس سب کا مذاق اڑایا۔ مطلب آپ اس قدر ناشکر گزار ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کمی ہوئی تھی نا سر، آپ کے اس ٹچکر پن سے مشتعل ہو کے حکومت وقت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا، ڈیزل تو 7 روپے مہنگا کر دیا، جی ماشاءاللہ، تاکہ آپ جیسے لوگ جو ناشکری کرتے ہیں اس کمی پہ ان کو احساس ہو کہ عالمی مارکیٹ میں حالات کس جانب ہیں۔ یہ تو ایک المیہ تھا۔ دوسرا خوفناک عالم یہ تھا کہ ایک تو پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، 5 روپے 7 روپے روزانہ کی بنیاد پہ، دوسری جانب جو یہ جو ایسوسیشن ہے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن، انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، وہ 8% جو آپ نے کل ذکر کیا تھا جس کا، اور ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا، روزانہ کی بنیاد پہ جو قیمتیں ہیں، ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ہڑتال کر دیں گے، ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کر دیں گے۔ غیر معینہ مدت، پہلے غیر معینہ تھا، پھر انہوں نے کہا جی ایک 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ فرق ہے، دو فرق ہے، اچھا اوکے، ایک ہیں جو کہ پیٹرول پمپ مالکان ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے ہیں جو ڈیلرز ہیں، یعنی ڈیلرز جو کہ پیٹرول پمپس کو تیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، تو دہائی سب سے زیادہ مچائی پہلے جو ہے پیٹرول پمپ مالکان نے، ہاں، انہوں نے کہا کہ ہم غیر معینہ مدت تک ہڑتال کے لیے جا رہے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ڈیلرز حضرات نے کہا کھڑی ہو گئی، ہاں، کہ جناب ہم ایک دن کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ علامتی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے، حکومت آن بورڈ نہ، ہم بھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ لیکن اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے مطالبات کو اتنی سنجیدگی سے لیا گیا۔ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے یہ خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کل 3 وفاقی وزراء بیٹھے ہوئے تھے، کل ٹھیک ہے، ان میں ایک وزیر پیٹرولیم بھی، جنہوں نے ابھی پریس کانفرنس کی، جو خوشخبری آپ نے سنانی ہے، اور وہاں پر ایک بیوروکریٹ گئے سینئر لیول کے، تو وہاں کوئی مکھی شکھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا جی یہ کیا واقعی وہ بند کر رہے ہیں؟ تو قہقہ بلند کر کے وفاقی وزراء نے کہا کہ روز 5-6 روپے تو بڑھنے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ بند کریں گے؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ مطلب گورنمنٹ واز سو کانفیڈنٹ کہ ان دنوں میں تیل، اب دیکھیں نا ابھی باقاعدہ منت ترلے کی ہیں، میں آپ کریڈٹ گوز ٹو علی صاحب وزیر، اگر آپ میری بات، او یار ایک ہوتی ہے، میں تمہارے ساتھ ایک پبلکلی بات کر رہا ہوں، ہاں
कैमरे के ऊपर, हाँ, एक है कि मैं और आप एक प्राइवेट बात कर रहे हैं। आप कह रहे प्राइवेट में उन्होंने तो कहे लगाए, ठट्ठे उड़ाए। वो देवर 100% श्योर कि इन तीरों में तेल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये बुनियादी तौर पर ड्रामा तो रचा रहे हैं कि जी रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन एक मजाक है, और मैं अब भी समझता हूं कि ये मजाक है? उसके बावजूद ये मेरे और तुम्हारे दुखों की वजह से हड़ताल नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस बहती गंगा में हर एक हाथ धो रहा है, रिफाइनरी वाले माल कमा रहे हैं, मार्केटिंग ऑयल कंपनियां जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, OMCs, वो पैसे बना रही हैं, तो हमारा हिस्सा कहाँ है? तो ये तो सारी जिक्र आ रहा है बार बार मार्जिन का। नहीं, तो ये सारी जो गेम लगाई जा रही है अपने हिस्से के लिए लगाई जा रही है, अवाम को रिलीफ देने का दर्द किसी को नहीं। पापा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वही तो मैं रो रहा हूं कि आइडिया ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर पेट्रोल पंप मालिकान हुकूमत को फोर्स करें कि यार आप कुछ नहीं कर सकते तो पेट्रोलियम लेवी आदि कर दें, मिसाल के तौर पर। ना, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये रोजाना की बुनियाद पे ये हो रहा है, उससे बड़ा वो ये होगा। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि डीलर्स को भी तो एक स्टॉक रखना उनके लिए जरूरी है ना, बेसिक। उन्हें ये खदशा लाहक होता है कि हम अगर 4 दिन पहले हमने जो स्टॉक खरीदा, ठीक है, वो 4 दिन बाद सस्ता हो गया अगर 2-1 रुपए, वो याद नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक कंफ्यूजन है ना सर, यहाँ भी एक कंफ्यूजन है। जो आप खबर दे रहे हैं वेरी फाइन, एक बड़ी खबर और भी मैं देता चलूँ आपको। कल जिनका आपने जिक्र किया था, ये खबर भी अभी आई है, जो नदीम मलिक साहब के शो में बैठे हुए थे, हुमायूं खान साहब, वो भी एक एसोसिएशन के सदर है ना, सरबराह हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे मुज़ाकरात हुकूमत से कामयाब नहीं हुए, हम हुकूमत के लारे में आने वाले नहीं हैं, हमारी हड़ताल का जो ऐलान है वो जून करता है। हाँ, तो यानी अब बुनियादी बात फिर ये साबित हुई कि पेट्रोल पंप मालिकान और डीलर हजरात ये इनमें तकसीम हो गई, धड़े बन गए ना, धड़ाबंदी हो गई। तो एक धड़ा कह रहा है कि जी हम तो हड़ताल करें जो हुमायूं खान साहब का है, एक धड़ा कह रहा है कि नहीं हुकूमत हमारे। तो मेरा अपना ख्याल है कि दोपहर में कुछ अरसे के लिए पैनिक मचा था, लोगों ने लंबी कतारें लगी थी, लेकिन शाम में वो बादल छटना शुरू हो गए थे। तो यूं महसूस हो रहा है कि वर्ड इन टाउन इज कि शायद वो मुल्क भर में यार इतने हजारों पेट्रोल पंप हैं, तो हो सकता है कुछ बंद भी हो जाए, लेकिन अक्सरियत बंद नहीं होगी। मेरे बंद नहीं होगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में, मेरा अपना ख्याल है फिलहाल जो सूरत हाल है, वरना ये इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती। और यकीनी तौर पर जब ये बात हो गई है कि यार आपके मार्जिन का भी कुछ करते हैं और पब्लिकली कमेंट कर लिया है, तो ठीक है। जहाँ पे हर एक कमा रहा है, अगर पेट्रोल पंप मालिकान और वो भी मुनाफाखोरी में अपना हिस्सा डाल लें, क्योंकि अब तो मुनाफाखोरी हर एक कर रहा है ना। हाँ, सारे शुरू हो गए। ओगरा ने ये किया है, तो अब जैसे वैसे इस मुल्क को आपने डिजिटलाइज करना, you want people to be shifted to, 5G, it's a modern world in 5G and all that। और आज ही वो पीटीए नामी इदारे ने कहा यार हम भी रेगुलेटर होते हैं, ओगरा कल्ला की ओगरा अकेला ही बस यानी कि कीमतें बढ़ाने में रह गया। रेगुलेटर है वैसे। उन्होंने भी माशाल्लाह कहा कि जी बिस्मिल्लाह पैकेज बढ़ाने। उन्होंने सुना 500 रुपए तक का इजाफा कर दिया इंटरनेट। जी उसमें ये है कि फर्ज वो डिपेंड करता है ना कि आपका क्या पैकेज है। तो अगर 2100 रुपए का है तो करीबन 500 रुपए, 500 का एवरेज में इजाफा हुआ। लेकिन अब सवाल ये है कि देखिए ना, इस खित्ते में सबसे महंगा इंटरनेट पाकिस्तान के लोगों को दिया जाता है और सबसे थका हुआ इंटरनेट भी पाकिस्तानी यूजर्स के पास है। भाई अब बहुत सारे इलाकों में तो इंटरनेट कॉल कनेक्ट ही नहीं होती, आप ब्राउजिंग नहीं कर सकते, डाउनलोडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए ब्रदर देखिए, वो उसके लिए आप पीटीए को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वो तो बेसिकली हमारे जो वजारत है, वो सर आईटी और पीटीए आज भी। अच्छा, और वो उसकी जो वजीर शज़ा फातिमा जब वो अंग्रेजी बोलती हैं तो बखुदा मेरा दिल करता है कि मेरे पास में कानून में मैं कोई इंटरनेट लगाऊं और कहूं कि यार मुझे ये जो मुश्किल अंग्रेजी बोल रही है इसका तर्जुमा यानी सलीस ज़बान में नहीं होता। वो आप जैसे शख्स को भी उसकी अंग्रेजी समझना मसला होता है। मैं दियानतदारी से मैं एतराफ़ कर रहा हूँ, मैं क्यों गलत बात करूँ। वफाकी वजीर को पढ़ा लेकिन बहरहाल
ایک طرف آپ یہ مرے چلے جا رہے ہیں کہ جی مثلا جیسے ابھی اللہ میرے منہ میں خاک، اگر یہ تیل کا بحران سنگین سے سنگین تر ہوتا گیا نایاب ہوتا جائے گا سر. تو آپ کو مہنگا تو ہے ہی ہے. آپ کو یار جو اور مختلف چیزیں ہیں آپ انکریج کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ گھروں میں رہیں اور وہ زوم پہ کلاسز ہوں، ہاں ہاں تو اس کا پیکیج ہی ہوگا نا. تو اس تو پہ وہ بھی مہنگا کر دیا اگر آپ آپ نے وہ بھی مہنگا کر زندگی دیا. عذاب میں ڈالیں گے. ہاں آپ نے وہ بھی مہنگا کر دیا. اچھا کوئی تھوڑی بہت اس کو جو تفریح میسر ہے ہاں اس سے بھی وہ جاتا رہے گا. ہر بندہ ہی تو یار پور نہیں دیکھتا. ہاں ہاں صحیح ہے. لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. سر انٹرنیٹ پھر ضرورت آج بن کل چکا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے، ہاں. اس سے بچے اپنے یعنی کہ وہ پیپرز وغیرہ تیار کرنے کے لیے کافی محنت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں ریگولرلی. اینی وے، لیکن میرے لیے جو تم بات کر رہے تھے نا، پیٹرول کی قیمت کا بڑھنا ایک الگ بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے. لیکن تمہیں یاد ہوگا یہ جو بدترین بحران کے دنوں میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں قیمتیں تو بڑھتی رہی ہیں. ہاں لیکن دیکھو سپلائی، جہاں پہ ہم کرٹیسزم کرتے ہیں وہاں پہ اچھائی کو بھی ذہن میں رکھنا ہاں چاہیے. سپلائی وہاں پہ رہی. لیکن ہمارے کسی پیٹرول پمپ پر ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی، ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں ہوئے، یہ پینک نہیں مچا. یعنی کسی نہ کسی طرح گزارا ہم کرتے رہے. تو ایک تو ہوتا ہے قیمتوں میں ناقابل برداشت اضافہ، جس کو کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے کے لیے آپ کڑوی گولی نکلنے کو مجبور ہوتے ہیں. ایک ہے نایابی. ہاں نایابی کہ نہیں مل رہا. جس طرح میرے کہہ رہے ہیں کہ لیے ہم اب جو- ہڑتال کر دیں گے تو نایاب ہو جائے گا. نہیں ٹرمپ صاحب حملے کرتے رہے تو یار، نایاب ہو جائے گا. اصل بات تو یہ ہے نا کہ وہ تو یہاں آئے گا تو پھر یہ فیصلہ ہوگا نا کہ پیٹرول پمپ پہ پہنچ رہا ہے یا نہیں اور پہنچ جب رہا. آئے گا ہی نہیں تو پھر کیسے پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ آلریڈی آپ نائے ہرمز جو ہے وہ مسئلے میں ہے. مسلسل اب آج جو ہے امریکی صدر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزرا اور اس کو روکنے کے لیے اگر ایران نے کوئی میزائل، کوئی راکٹ یا ڈرون یا کوئی اور اس طرح کا ہتھیار استعمال کیا تو ایک جہاز پر حملہ ہوا، تیل بردار جہاز پہ، تو اس کے جواب میں امریکہ جو ہے وہ ایک پل یا یہ پاور پلانٹ یعنی بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ پر بوم گرائے گا، خاص طور پر انکلوڈنگ وہ والے پل اور بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ جو کہ تہران میں ہیں یا تہران کے ارد مضافات گرد میں. یا قریب ترین مضافات میں. یہ تو انہوں نے فرمایا. چلیں تو آپ نے یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ احتجاج مطلب کرنے جا رہے ہیں. آپ نے ہرمز کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ تو صرف اب آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے ہم ہی نے اس پروگرام میں اپنے دیکھنے والوں کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کی تھی سر کہ آب نائے ہرمز کا ایک متبادل راستہ موجود ہے اور خاص طور پر اس ریڈ کو سی والا. ہمارا برادر ملک جو ہے سعودی عرب وہ استعمال کر رہا ہے. وہ یہ کہ وہ اپنے جنوب میں یمبو نامی شہر میں پیٹرول جو ہے وہ پائپ لائنوں کے ذریعے لے آتا ہے اور یمبو کی جو پورٹ ہے وہاں سے جہاز نکلتے ہیں دے وہیکل اور وہ آب نائے ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے ریڈ سی سے تو ریڈ سی واپس آ جاتے ہیں بحر ہند میں آ جاتے ہیں. ان میں سے وہ کچھ ایسے علاقوں سے گزرتے ہیں جو کہ تھوڑا سا تنگ بنتا ہے اور اس کو باب المندب کہا جاتا ہے. یہ ہے یمن کے نیچے، اوپر یمن کی پہاڑیاں ہیں نیچے یہ اور یہ وہ پہاڑیاں ہیں جو کہ وہاں پہ باغی ملیشیا خودسی کے پاس ہے. ابھی تک خودسی جو تھے وہ اس جنگ میں نہیں کودے تھے، حالانکہ وہ ایران کے حلیف ہیں، ان کے بہت پرانے دوست ہیں. تو لیکن جب رہبر اعلیٰ کی تدفین ہو گئی
تو اس کے بعد جو ہے حوثیوں کا جو وہاں پہ گیا ہوا تھا وفد، ہاں وہ جب واپس آ رہا تھا تو وہ پاسداران انقلاب کی ملکیت تصور ہوتی ایک ایئر لائن کے جہاز کے ذریعے آ رہا تھا، اور وہ اترنا چاہ رہا تھا یمن کے دارالحکومت جو صنعاء رہا ہے قدیمی صنعاء۔ تو سعودی عرب نے نہیں، یہ ہم نے اس دن بھی بتایا تھا، یمن کی جو دوسری حکومت ہے جو international جس کو اقوام recognize متحدہ کیا بھی جاتا ہے، تسلیم کرتی ہے اور باقی لوگ بھی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ اس میں اسلحہ لا رہے ہیں، آپ اس میں اور میزائل لا رہے ہیں، اور پلس آپ ایرانی ایکسپرٹس بھی لا رہے ہیں اپنی تربیت کے لیے، تو ہم تو نہیں اترنے دیں گے، آپ برائے مہربانی مت آئیے۔ وہ ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے اس ایئرپورٹ پہ حملے صنعاء ایئرپورٹ پر حملے کی۔ اس کے جواب میں حوثیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سعودی عرب کے جنوب میں حملے شروع کر دیا۔ حملے شروع کر دیے۔ اس کے باوجود سعودی عرب نے Retaliate نہیں بردباری کیا۔ کا مظاہرہ کیا۔ اس بردباری کے باوجود حوثیز نے کل اعلان کر دیا کہ اب جو بھی تیل بردار جہاز جو ہیں وہ باب المندب سے گزریں گے وہ ہمارے میزائل کے نشانے میں آئیں گے۔ اب یار یہ تو کمال ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے لیے آج پاکستان کو بالآخر یہ باقاعدہ یہ بہت فوراً سخت آفس زبان کو میں کرنا پڑا، ہاں۔ اعلان کرنا پڑا ہے۔ اس میں دیکھو ہم نے اپنی یعنی خود غرضی نہیں دکھائی ہے، ہم نے سب سے پہلے تو مذمت کی ہے ان دھمکیوں کی جو حوثیوں کی طرف سے آئی سعودی ہے، عرب کو دی گئی۔ کس کے خلاف؟ سعودی عرب کے خلاف اور اس کی کمرشل شپنگ کو۔ یہ دو پیرے لکھنے کے بعد کہ کیسے سعودی عرب کے خلاف یہ دھمکیاں قابل مذمت ہیں اور بین الاقوامی اصولوں کے خلاف ہیں، ہاں تو پاکستان نے یاد دلایا ہے کہ اگر کوئی ایسا جہاز جو کہ پاکستان تیل لے کر آ رہا ہوا اس پر اگر حوثی حملہ حملے کریں ہوئے گے تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر ایک گریو ایک جارحانہ حملہ تصور کریں گے اور اس پہ ریئیکٹ کریں گے، اس کا رد عمل دیں گے۔ یہ پاکستان کا آفیشل سٹانس، اب باقاعدہ ہمارا یہ سرکار آفیشل سٹانس ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، سیدھی سی بات ہے، اور دیکھو ان کو سمجھنا چاہیے، آپ کو پتہ نہیں کہ ایسی بے نیازی ہو جاتی ہے جب آپ کا بھائی آپ کا جھگڑا چل رہا ہے اور آپ کا یہ جھگڑا جو ہے یمن کے اندر جو آپ کی خانہ جنگی ہے اس جو میں آپ دو حصوں آپ اس ہیں، میں آپ ہاں ٹھیک ہے، وہ آج نہیں ہوئی، یہ 2015 میں شروع ہوئی۔ مارچ 2015 میں سعودی عرب نے باقاعدہ پاکستان سے درخواست کی کہ حوثیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ یاد ہے آپ؟ ہاں ہاں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، اور نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو ان کے انتخاب کے فوراً بعد سعودی عرب نے پاکستان کو $1.5 ارب دیے تھے۔ کتنے؟ $1.5 ارب۔ اچھا، نہ یہ قرضہ تھا اور نہ ہی یہ رول اوور والا پیسہ تھا، پلیز یاد رہے آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ رکھیں اور اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال کریں۔ کتنی بڑی مدد، ہاں یہ کتنی بڑی فیور۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور یہ ظاہر کرتی تھی کہ اس وقت سعودی عرب کی گورنمنٹ پاکستان کی حکومت پہ کتنا ریلائی کر رہی تھی چیزوں کو۔ ٹھیک، اس $1.5 ارب کی ڈالر، ہاں بالکل یعنی کہ $1 کی خطیر رقم جو اس حکومت کو سہارا دینے کے لیے دی گئی، قرض کی صورت میں بھی نہیں، اس کی صورت میں بھی نہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے نواز حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی ہم پارلیمان سے اجازت لیں گے کہ کیا ہمیں سعودی عرب کی مدد کے لیے یمن بھیجنی فوج چاہیے۔ بھیجنی چاہیے نہیں۔ ہمارے ہاں مفصل بحث ہوئی پارلیمان میں، اور پارلیمان نے اکثریت سے فیصلہ کیا کہ نہیں،
اس سے علاقائی جو ہے وہ وہ division جو جھگڑے ہے بڑھیں گے ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ کہ یار مسلکی تفریق جو ہے اب نہ اس صرف جواز خطے کو میں سمجھ ٹھیک ہے ٹائم بھی کم ہے، اس جواز آپ کو کو سمجھتے یار ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس جواز کو سمجھتے ہوئے اس پریس ریلیز کو جب آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک طرف ہم ثالث بھی تو ہے نا سر یار ایران کے، پھر وہی تم بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو. یہ کیوں آپ کو اتنا سخت بیان دینا پڑ رہا ہے کہ یار آپ بھول گئے 2015 کو ہم نے کیا کنڈکٹ کیا تھا، اور چلے آپ کہتے ہیں جی 2015 رات گئی بات گئی. ابھی 2 دن رہ کے گئے ہیں ایران کے وزیر داخلہ ہمارے ہاں، اور کس طرح دن رات ایک کر کے پاکستان نے ہاں ایران اور امریکہ کے درمیان وہ مفاہمتی یادداشت کروانے کی کوشش کی. کس حد تک گئے؟ بہت کوشش کی پاکستان نے. تو یار بات یہ ہے کہ آپ جن کے دوست بنے ہوئے ہیں، حوثی کیوں شامل ہونا چاہتا ہے مڈل ایسٹ کے اس کانفلکٹ میں؟ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں. اور دوسرا یہ کہ اچھا ٹھیک ہے اب ایران ہے تو ہم بھی ہیں. یہ ایران کی خواہش ہے کہ یہ پوائنٹ وہاں کھلے. مسئلہ یہی ہمارے ساتھ جو بدقسمتی یہ ہوتی ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں، اب یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جی جیسے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا طالبان جی پاکستان کی مرضی کے خلاف تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہر چیز جیسے وہ پوچھ کے کرتے ہیں. بابا یہ پروکسیز ہوتی ہیں، یہ ان کی اپنی لڑائی ہے، ان کی اپنی لڑائی آج سے نہیں ہے، 1960 کی دہائی سے ہے یار. 1960 کی دہائی سے یہ مختلف شکلوں میں یمن کی خانہ جنگی جاری ہے. اس میں اس وقت ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ حوثی جو ہیں وہ ایرانیوں کے بھی ساتھی ہو گئے، اور جو دوسری حکومت ہے اس کو جیسے عالمی برادری کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کی مدد بھی شامل ہے. اچھا اب اس میں جو ایک لنگر گپ ٹائپ ہے یا لوگ جو اپنے تجزیے کر رہے ہیں اس پریس ریلیز کے بعد، وہ یہ ہے کہ جی اگر اب کچھ واقعہ ہوا، کوئی پاکستانی تیل برادر جہاز بھی جو ہے وہ بھی وہاں سے گزرنے ہیں، سعودیز نے بھی اپنے جہاز وہاں سے بھیجنے ہیں، تو پاکستان اس پریس ریلیز کے بعد اگر حملہ کر دیتا ہے تو ایک طرف وہ سازش ہے ایران کے ساتھ اور دوسری طرف ان کے ہی اتحادیوں پر حملے ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے سچویشن کیسی ہوگی؟ 10 سیکنڈ. یار ایک سمپل سی بات ہے، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ بات ہم نے ایران کو کنوے نہیں کر دی ہوگی، اور ایرانی جو ہیں وہ کیا وہ واقعتاً وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انگریزی والے وہ they would like to burn all their bridges. why؟ ٹھیک ہے، ان کے پاس اگر واحد قابل اعتماد کوئی میڈیٹر رہ گیا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ایک قسم کا ایران کو یعنی یہ برملا یہ ہے. ورنہ دیکھو نا جو ایران کے وزیر داخلہ آئے ہوئے تھے اس کے اندر انہیں کوائٹلی خاموشی سے یہ بات کہی جا سکتی تھی. یہ اعلان اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم نے ایران سے درخواست کی ہے ایک حوالے سے ڈگلی اسپیکنگ کہ جی ان کو ذرا کنٹرول کریں. چلیں ویری فائن، ایک بریک. جی ناظرین ویلکم. اچھا بھائی ایک منٹ ٹھہر جاؤ، میں آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور موضوع ہے، لیکن چونکہ اس کو پاکستان میں صبح سے کوئی جو ہے وہ پراپر میں نہیں سمجھتا میڈیا کوریج میں رہی ہے. کس کو؟ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وال اسٹریٹ جرنل بڑا معتبر اخبار امریکہ کا، اس میں خبر چھپی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ایک ایسے معاہدے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے جو وہ سعودی عرب کے ساتھ کریں گے، وہ والا، اور اس یورینیم کے انرچمنٹ ذریعے والا. یہ ہوگا نہیں انرچمنٹ فوراً نہیں شروع ہوگی بھیا، 30 سال تک پھیلا ہوا ایک معاہدہ ہوگا جو امریکہ کی جو ٹاپ گریڈ نیوکلیئر انرجی کی کمپنی، لیکن اس میں ویسٹیج وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ بھی یعنی ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک ایک سب سے بڑی ان کی ایک کمپنی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اربوں کی انویسٹمنٹ، اور ایون خود سعودی عرب بھی بائے کر سکتا ہے ان کی خدمات کو، کہ پر امن ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ایران کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ 30 سال شراکت داری
ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو بڑی اہم خبر کیوں لگ رہی ہے؟ مجھے اس لیے خبر یہ بہت اہم لگ رہی ہے کہ اس معاہدے کی آفر بار بار لنڈسی گرام، جو بھی حال ہی میں جس کا انتقال ہوا ہے سینیٹر، وہ لے کر مان جاتا رہا ہے. ٹھیک ہوگی بات، لیکن اس کے ساتھ پخ یہ لگاتے تھے وہ، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے یہ بھی ان کو پیش کرنا پڑے گا کانگریس میں. ٹھیک ہے. اس وقت بائیڈن کی حکومت تھی. تو لنڈسی گرام جو ہے وہ، میں نے ایک مرتبہ، آپ کو یاد ہے باب وڈورڈ کی کتاب میں سے آپ کو وار میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لنڈسی گرام میں گیا تھا نا ملنے. جی وہ لنڈسی گرام گیا تھا. وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ بات سنو، اگر آپ اس وقت، یعنی وہ کنونس کرتا رہتا تھا ایم بی ایس کو کہ تم اسرائیل کو تسلیم کر لو. اگر تم اسرائیل کو تسلیم کر لو گے تو امریکہ تمہارے ساتھ نیوکلیئر ایک معاہدہ کر لے گا، اور اس پہ دونوں جماعتیں، ریپبلکن بھی اور ڈیموکریٹس بھی، وہ کھل کر تمہیں ووٹ دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. لیکن لنکڈ ود اسرائیل ہوتا تھا وہ. لیکن اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لنک کر رہا ابھی تھا. بھی ہے اس کی کوئی ہے کہیں کوئی؟ اب جو معاہدہ ہے اس میں ٹرمپ نے ایسی کوئی شرط عائد نہیں کی ہے. اوکے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہاں. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ اس کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ ان دنوں جو کچھ ہوا ہے تو سعودی عرب کو تو یہ احساس کہیں نہ کہیں تو ہوا ہوگا نا کہ یار امریکہ نے ہمارے لیے کیا کیا، کہ ہم جنگ تم نے کی مجھے اعتماد میں لیے بغیر، نقصان میرا ہوا، مسلط کی، اور وہ جواب بھی جو حملے کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہو رہا ہے، وہ ہمارے اوپر ہو رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیا ہوا؟ تو یہ خطرہ امریکہ کو ہو گیا کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ چین یا روس کے ساتھ نہ کوئی اٹامک کوآپریشن کا معاہدہ کر لیں. تو کہا یار اس کو پیش بندی کرو. اب کوئی پسند کرے یا نہ کرے، تو پاکستان بہرحال ایک اٹامک پاور ہے، آف کورس ہے، اور ہم نے بھی جو ہے اب ڈکلیئر کر رکھا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں امریکہ کے بیٹھا ہوگا کہ یار ابھی تو ظاہر ہے کہ ہم اس اسکیل پہ تو اس ٹلٹ کو روکنے کے لیے ٹورڈز چین اور رشیا اور بیسیکلی نہیں پاکستان کو روکنے کے لیے نہیں. پتہ ہے کہ یار پاکستان اگر ہم اس قابل ہوں تو ہم اپنے ہاں بجلی کے لیے یار ہم یہ کم وقت آئی پی پیز کے جو ہے جان چھوٹے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم، ہمارے پاس جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو وسیع پیمانے پر بجلی کے یعنی پیداوار کے لیے استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. آ گئی سر. اچھا، ایم بی ایس کا بہت بڑا ایمبیشن ہے کہ وہ سعودی عرب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور ڈیٹا سینٹر کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے وہ ہے نا وہ ویلی جو آپ کو بجلی کی شدید ڈیٹا سینٹر جو ہیں وہ یعنی کہ جن کی طرح وہ بجلی کھاتے ہیں، چاہیے ہوتی ہے. بہت زیادہ. تو نظر اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو بڑی ہی ایک، کہ اگر ضرورت محسوس ہو ایک ایسی سٹیج آئے کہ جب یہ پروگرام جو ہے سعودی عرب کا پیسفل نیوکلیئر انرجی پروگرام اس حد تک بڑھ جائے کہ سعودی عرب یہ محسوس کرے کہ یار اس کو اپنی ہی سرزمین پر نیوکلیئر انریچمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ بھی الاؤ کر دیا جائے گا. تو وہ بھی الاؤ کر دیا جائے گا. آپ نے اس کو کہہ دینا دس از لنکڈ ود اگین کہ وہ اپروول لے اپنی اسمبلی سے. وہ نہیں یار، وہ امریکی صدر کے پاس اختیارات کی جو ایگزیکٹو ڈیسیشن ہے نا، فرض کرو اس نے اس معاہدے کا اعلان کر دیا آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کر دیا جائے. ٹھیک ہے. آج نہ صحیح، چلو ٹھیک ہے، ایک آدھ دن گیا تو اس کے بعد وہ اس کو کانگریس کے آگے رکھے گا. اب کانگریس سے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے. اوکے. یعنی ڈیموکریٹ پارٹی اور ریپبلکن پارٹی مل جائیں. ٹھیک ہے، جو کہ ناممکن سا نظر آتا ہے اس وقت. اس لیے ناممکن نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اتنا پاپولر نہیں رہا ہے، ورنہ فرض کرو آج سے
1.5 साल कब्ल, हाँ, तो सूरत हाल मुख्तलिफ, यही मुआहदा पेश किया सूरत जाता हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। तो वो 2/3 अक्सरियत के जरिए वो रिजेक्ट कर सकते थे कि नहीं जी, नहीं नहीं, ये क्या बात हुई। हाँ, आप ये इसमें ये शर्त डालें कि अगर सऊदी अरब इजराइल को रिकग्नाइज करता है तब ये तो मुआहदा हो, ठीक है। ये मुआहदा हो। हाँ, तो मेरी दानिश में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी आप ज़हन में रखें। वो क्या? वो ये कि ये जो अब हम उम्मीद बांधे हुए हैं किस चीज की? कि किसी ना किसी तरह यार ये ईरान और खलीजी ममालिक के माबैन दायमी अमन की राह निकले, हाँ, तो ईरान कहेगा कि जनाब अमेरिका साहब बहादुर, उधर तो तुम ये कर रहे हो, उधर तो आप कर रहे हैं, खुद फैसिलिटेट कर रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, जबकि मैं रोए चला जा रहा हूँ कि मेरा सारा प्रोग्राम। हमारे जो है रूहानी रहनुमा वो कह चुके थे कि एटम बम बनाना हराम है। हमने वादा कर करके हम IAEA में भी हैं, हमने अपने तौर पर, हम जब कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम 1970 से सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद For energy purpose शाह ईरान के जमाने से है, हाँ, for और हम उसी को परसू कर रहे हैं, आपने उसको रोकना अपना मिशन बना लिया है, और उसके मुकाबले में आप सऊदी अरब को कह रहे ये हैं। हर्डल भी एक आ सकती है, ये हर्डल भी ये एक नया कजिया हो सकता है। आप ख्याल में इस पर ऑफिशियल नहीं आया स्टांस ईरान का, वो तब आएगा जब ऑफिशियल अनाउंस हो जाएगा। हाँ, ना ना ना, ये मैंने उसको जेर बहस ही मुन्ना इसी वजह से लाया हूँ कि आज मैंने बाकायदा मॉनिटरिंग करता रहा हूँ, और इरना जो न्यूज एजेंसी है ईरान की, उसमें मुसलसल इस खबर को जेर बहस लाया जा रहा है। ठीक है, अब अनाउंसमेंट के बाद देखते हैं कि ऑफिशियल स्टांस क्या होता अब देखते हैं कि क्या इससे सऊदी अरब यानी है। बट ये हो जाएगा एग्रीमेंट, आप ये समझ लें कि इसमें मसला कोई नहीं है। मुझे देखो बात सुनो मेरी, मैं थोड़ा सा शक शुबे में पड़ जाता, लेकिन अमरीकी वजीर खारजा रूबियो वो इस वक्त मनीला में है आज को पाकिस्तानी वक्त दोपहर के वक्त किसी वक्त वो उसका सहाफियों से इंटरेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी है इस मुआहदे के बारे में आपकी क्या राय है, डू यू कंफर्म कि ये सही स्टोरी या गलत है। उसने कहा कि मैं बेहतर समझूंगा कि इसका व्हाइट हाउस ही जवाब दे। तो इसका मतलब क्या है कि चीजें इंटैक्ट हैं इस हवाले से। चलें लेट्स सी जी इस पे क्या डेवलपमेंट होती है, हम आपको जरूर देंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक। मुख्तसर होता है सेगमेंट हमारा। इंडिया पर जाने से पहले अब शुरू करें ना, इसराइल से शुरू हुए एहतजाज, फिर जेनजी, नेपाल आई, बांग्लादेश आई। अब ये क्या उसी तरह की जेनजी होगी कि उन तीनों मुल्कों में तो हुकूमतें बदल गई थी, बट मोदी जो है वो बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पे है। खैर हुकूमत तो बदलना मुश्किल होगा। वो इम्पैक्ट जो है उनका एहतजाज का वो कितना है आपकी नज़र में? इम्पैक्ट तो भाई काफ़ी है, और ये हिली भी हुई है हुकूमत। आज मसलन भारत की बहुत मशहूर एक सहाफ़ी हैं तवलीन सिंह, उनकी एक और भी पहचान रही है। हमारे एक मरहूम गवर्नर होते थे, उनके साथ ये की शादी भी हो गई थी भारत। उनमें से एक बेटा भी है इनका जो नावल लिखता है। ठीक है, लेकिन बहरहाल इस खातून के अपने ओपिनियन है, बड़ी इंडिपेंडेंट माइंडेड है। ओरिजिनली अहमदाबाद की है, ठीक है, और सॉरी एमनाबाद जो एमनाबाद जो हमारा गुजरात ले तो उन्होंने आज एक अच्छा, और ये बाय द वे बड़ी सख्त एंटी कांग्रेस हैं और यानी प्रो बीजेपी थी गुज़श्ता कई अरसों से। अब वो कह रही हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके चमचगान यानी वजीर आजम के जो चमचे हैं नरेंद्र मोदी साहब के, वो उसको बता रहे हैं कि ये जो दिल्ली में हंगामे हो रहे हैं ना, इसके पीछे डीप स्टेट है, खुफिया हाथ। यानी जैसे हमारे यहाँ कुछ होता है, कहते हैं कोई करा रहा है, हो जी, मैं बांग्लादेश साढ़े पाता सी ना सारे वही ना। तो वो नहीं हमारे यहाँ भी होता है, बाज़ औक़ात हंगामे होते हैं, कहते हैं कि जी डीप स्टेट। मतलब जैसे तुम्हें याद है कि वो अदलिया तहरीक थी और उसके बारे में बात होती थी, ये मुशर्रफ के लिए वगैरह वगैरह। चले, ये तो हो गया। अब मसला तो है वजारत तालीम से मुतल्लिक़। हंगामा राई जो है उसको एड्रेस करना जो है वो वजारत दाखिला का काम है, जो अमित शाह साहब खताब कौम से जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं। उनके वजीर दिफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राजनाथ सिंह नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वही एक इस तरह से। ठीक है, वजीर दिफा का क्या ताल्लुक है? दिफा के लिए कर रहे हैं
نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی ہاتھ ہے، بیوقوف. اچھا آپ بھی وہ جو آپ نے اب اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ تو ڈیپ اسٹیٹ میں تو وہ کہہ رہی ہے نا کہ اندر سے کوئی، ہمارے اندر سے ہی شاید کوئی. ہاں ٹھیک ہے. اب وہ اگر وہاں پہ بھی ہے تو مبارک ہو، شکریہ. ابھی لیٹس ویٹ یو ٹرن ہائیبرڈ سون. ایک نان سینس کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہنے لگا کہ جی ہمارے نوجوانوں کو ایک لفظ انہوں نے ایجاد کیا ہے، مینوفیکچرڈ، مصنوعی غصہ. اب غصہ جو ہے وہ اتنی، بھائی میں نے بتایا، او بابا 1,10,000 نشستوں کے لیے امتحان ہوتا ہے جس میں 23 لاکھ بچے اس سال شریک ہوئے تھے، اور ان بچوں کو یہ ہوا ہے کہ جناب علی ان کے جو ہیں وہ پیپر لیک ہو گئے، اور پہلی مرتبہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 7 بندے 100/100 حاصل کرتے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ تھا، آپ اس کو ایڈریس کر دیتے. آپ اس کو ایڈریس کریں. اور دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ جی بھڑکائی جا رہی ہے، بھڑکا کون رہا ہے؟ اور ساتھ ہی خبریں جو ہیں اب وہ میڈیا پہ چلوائی جا رہی ہیں کہ جی انتناگ میں وہ پکڑے گئے پاکستانی دہشت گرد، لشکر طیبہ کا وہ پکڑا گیا، ایک آدھا اور اس طرح کر کے. دوسری طرف اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے، لداخ سے تعلق رکھنے والے ایک وہ سوشل سائنٹسٹ ہیں، بہت ہی وہ سونم وانگچک، سونم وانگچک. ان پہ بڑی مشہور فلم بھی اچھا بنی ہے. میں تو فلمیں میرا خیال ہے 3 ایڈیٹ میں، 3 ایڈیٹس فلم تھی، اس میں عامر خان نے وہ رول پلے کیا. اچھا وہ اس قدر فیمس انسان ہے کہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اور وے آف ایجوکیشن، انقلاب اس کو کہہ لیں، اس کو 3 ایڈیٹ میں پھر پورٹرے کیا گیا اس کے پورے کانسیپٹ کو، اور پھر اینڈ تک اس کو لے چلا گیا. مطلب وہ اس احتجاج سے فیمس نہیں ہوا، اس کو اتنے سال پہلے اس نے فلم بنا دی نا، تو وہ اتنا فیمس تھا تو بنائی گئی. اس شخص کا کوئی تعلق نہیں، اس کا بڑا سمپل سی بات ہے. وہ یہ کہتا ہے یہ چونکہ لداخ کا ہے، اس نے کہا آپ نے کیا، آپ نصاب بناتے ہیں، آپ لکھتے ہیں ایف فار فین، آپ نے یعنی پنکھے کی تصویر بنائی ہوتی ہے اور ایف سے فین. اس نے کہا لداخ کا بندہ جہاں پہ برف پڑی ہوتی 24 گھنٹے، اس کو پتا فین کیا ہوتا ہے. تو اس نے اپنا ایک سسٹم ایجوکیشن کا ایجاد کیا، اور غالباً 3 ایڈیٹس میں کوئی اسی طرح کا پاس بھی کہتا نا میم ککڑی رین پکانا پٹھا پیدا نہیں بڑھانا. تو اب اس نے ان بچوں کی حمایت میں، اب یہ قطعی نان پولیٹیکل آدمی ہے، اس کے بارے میں بھی کہیں آپ نے مجھے بتایا اس کو الزام لگایا جا رہا ہے چونکہ لداخ کا ہے کہ جی یہ تو چینی ایجنٹ ہے. اور نہیں، آپ نے کہا کسی نیشنل ارناب ٹائمز، وہاں پہ ٹائمز ناؤ پہ باقاعدہ پروگرام ہوا جس میں اینکر سینا فلا کے شخص کو چینی ایجنٹ ثابت کرتا رہا، وہ جس کے اوپر فلمیں بنی ہیں اور جس نے اپنا ایک نیا سسٹم، جس نے زندگی لگا دی ماحول یہ اور اس کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے ویژول بھی دکھا رہے ہیں. وہ اب وہ بھوک ہڑتال پہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا تو مرن بھرتا ہے، میرے یہ مطالبات پورے کریں. اللہ اللہ. نہیں، وہ اس کے مطالبے سے یہ ہے کہ ان سے مذاکرات کرو اور ان کی تسلی کرو اور یہ یقین دلاؤ، اور خاص طور پر جن بچوں نے خودکشی کی فیل ہونے کی وجہ سے ہزاروں میں ہیں، جو 15,000 کچھ، ان کا خمیازہ ان کے والدین کو کچھ نہ کچھ دو یار. تو یہ احتجاج سوکھے نہیں ختم ہونے والے، مودی کی جان نہیں چھوٹنے والی. سوکھی مشکل میں پڑ چکی ہے مودی گورنمنٹ، 3ری مرتبہ حکومت میں، لیکن پہلی مرتبہ یہ اس طرح کی مشکل ان کے لیے بڑی ہیں. لیٹس سی کیا ہوگا، رپورٹ کرتے رہیں گے ہم. آپ کو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.